بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے ایام میں ہر شخص دیکھے جو گھر میں بالغ ہیں، بالغ جو ہے 15 سال کے بعد سمجھ لے بلوغت کا حکم ہو جاتا ہے، مسلمان ہوں بالغ ہوں۔ تیسرا مقیم ہوں، مسافر نہ ہوں، حالت سفر میں نہ ہوں، اور چوتھا وہ مالک نصاب ہوں۔ اور یاد رکھیں قربانی کا نصاب یہی ہے کہ قربانی کے ایام میں جس کے پاس مال کسی بھی شکل میں ہو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے اس پہ قربانی لازم ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر تھوڑا سا سونا پڑا ہوا ہے جس کی آپ نے قیمت معلوم کی وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہی ہے، جو آج کل 45-50,000 تک ہو جائے گی، ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، آپ معلوم کر لیجئے گا سونار سے کہ 52.5 تولہ چاندی کتنے کی بنے گی، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو چونکہ یہ روزانہ تقریباً اوپر نیچے ہوتا ہے اس لیے میں ایکوریٹ نہیں بتا رہا، تو آپ وہ معلوم کر لیں۔ اب اتنا سونا ہو یا تھوڑا سا چاندی، تھوڑا سونا ہو، تھوڑا کیش پڑا ہو، ان کو ملا کر آپ کر لیں۔ اسی طریقے سے کوئی آپ کے گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ ایسا سامان ہو، ضروریات زندگی والا سامان وہ کہلاتا ہے جس کے بغیر انسان کا گزارا مشکل ہو، جیسے گھر خود ضروریات زندگی میں آتا ہے، آپ کی سواری ہے، برتن ہیں، فریج ہے، اگر آپ اے سی باقاعدہ یوز کرتے ہیں تو اے سی بھی ضروریات زندگی کے اندر آئے گا۔ اس کے علاوہ جو اضافی سامان پڑا ہوتا ہے، پرانی کتابیں ہیں، جوتے ہیں، پرانے کپڑے ہیں، ڈیکوریشن پیسز ہیں، ان کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا کہ اگر کسی کے 6 کمرے ہیں، 2 کمرے بند رہتے ہیں، کوئی یوز نہیں کرتا، 4 یوز ہوتے ہیں، تو ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی حساب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی ملکیت میں مکان ہے، آپ نے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، کوئی پلاٹ رکھا ہوا ہے کہ آگے چل کے اس پہ مکان ہی بنائیں گے، اس پہ قربانی شخص کے اوپر واجب ہوگی۔ اس لیے گھر کا ہر فرد جو ہے وہ قربانی کے ایام میں یوں کرے کہ ایک اپنے قلم ڈائری لے کر بیٹھے، جتنا اس کے پاس سونا ہے وہ لکھے، چاندی، روپیہ، تجارت کے لیے کوئی مال رکھا ہوا اس کو لکھے، اس کے علاوہ کوئی پرائز بانڈ ہیں اور شیئرز وغیرہ ہیں وہ لکھ لیں۔ پھر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اس کو بھی یہاں پر لکھیے۔ اس کے علاوہ جو ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ہے اسے بھی لکھ لیں، اس کا ٹوٹل اماؤنٹ نکالیں کتنا بنتا ہے۔ اور اب اگر آپ کو فوری طور پہ کرنٹلی کسی کو قرضہ دینا ہے، مثلا آپ پہ قرضہ ہے، آپ نے دینا ہے، جیسے انسٹالمنٹس وغیرہ ہیں یا اس مہینے کی BC وغیرہ ہے، وہ تمام اس میں سے مائنس کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اب بھی مالیت بچتی ہے تو آپ پہ قربانی واجب ہے اور قربانی کرنی ہوگی۔ بہت سارے ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں، بعض مجھے یہاں تک کہتے ہیں استاد 16 سال سے ہم پہ قربانی بن رہی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو خدا را جب یہ ہم پر کوئی مال کی ادائیگی لازم ہونے لگتی ہے تو بعض اوقات ہم ان مسائل کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے، یہ کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں چھوڑو جی۔ اگر آپ بچے کو سن رہے ہوں یا کوئی بہن سن رہی ہوں اپنے شوہر سے یا بچے اپنے والد سے کہیں نا کہ جی صاحب نے ایسا مسئلہ بیان کیا، عمومی طور پہ جو ہمارا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ والد صاحب کترا جاتے ہیں، ارے بھائی یہ چھوڑ دو مولویوں کی بات ہے، جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو اس لیے پھر یہ ایسا کہیں گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا آخرت میں نقصان ہوگا، حساب کتاب سب اپنا اپنا کریں۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ تھوڑا سا اپنے نفس سے مقابلہ کیجئے، آپ اپنا ہر شخص اپنا احتساب کرے اور خود اپنا اپنا حساب کرے۔ مثال کے طور پہ گھر میں والد صاحب ہیں، زوجہ ہیں، 4 بیٹے بالغ ہیں، 2 بیٹیاں بالغ ہیں اور بہویں ہیں ہر بیٹے کی، تو بہویں اپنا اپنا حساب کریں، لڑکے اپنا اپنا حساب کریں گے، بیٹیاں اپنا حساب، زوجہ اپنا حساب اور شوہر اپنا حساب کریں گے، اور پھر دیکھیں گے جس جس پہ قربانی واجب ہے انہیں قربانی کرنی ہوگی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں ہر سال 1 قربانی ہوتی ہو، آپ اپنے حساب سے کر رہے تھے، لیکن جب آپ حساب کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں تو ہر سال 4 قربانیاں بنتی تھیں، 5 قربانیاں بنتی تھیں، 6 قربانی بنتی تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو 6 بنتی تھیں اور آپ 1 کر رہے تھے تو ان 6 کا وبال آپ پر ہوگا، یعنی 5 کا وبال ہوگا، اور جس نے واجب ترک کیا گناہگار ہوگا۔ تو یہ اچھی طرح حساب کر لیجئے گا۔ Thanks for watching this video. Please subscribe our channel and press bell icon so that you can get information about our future videos. Don't forget to write comments and like this video to encourage us. Thanks again.